حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ کیا آپ جانتے ہیں ان چاروں فرشتوں کے ذمے میں کیا کام ہے اور یہ چاروں فرشتے کرتے کیا ہیں اور ان چاروں فرشتوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آئیے آج ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ان چاروں فرشتوں کے نام تو ہم نے بہت سنے، ان چاروں کے ذمے کیا ہیں اور ان چاروں کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سا فرشتہ ہمیشہ اللہ کے حکم کے لیے تیار ہے، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کون سا فرشتہ ہماری اور آپ کی روح قبض کرنے والی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کون سا فرشتہ آسمانوں سے بارشیں برساتی ہیں، ہمیں رزق عطا کرتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کون سا فرشتہ سید الملائکہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سا فرشتہ کب اور کیا کرتے ہیں؟ آئیے آج میں آپ کو ان چاروں فرشتوں کے حقائق اور ان کی باتیں اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، نزل بہ روح الامین، یعنی اسے روح الامین نے لایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو روح الامین کہا، یعنی تمام فرشتوں کا روح۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس اللہ رب العزت کا پیغام لانا، یعنی وحی لے کر آنا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اور کتاب میں شک نہیں اس کا مطلب حضرت جبرائیل پر بھی کوئی شک مت کرنا، کیونکہ حضرت جبرائیل نے ہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام وحی لے کر آئے۔ غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے قرآن پاک مجید لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضرت جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ یہ کچھ آیات سب سے پہلے حضرت جبرائیل حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین بنایا، تمام فرشتوں کا سردار بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس اللہ رب العزت کا پیغام لے کر آیا کرتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے صحابہ بھی ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ تمام فرشتوں کا سردار بنایا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام کی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے میں اللہ رب العزت نے دو کام عطا کیا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے میں پہلا کام ہے لوگوں تک رزق پہنچانا۔ اللہ کے حکم سے جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی جتنا رزق عطا کرتا ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام اس
بندے تک وہ رزق پہنچاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے میں دوسرا کام دیا ہے کہ آسمان سے پانی برسانا یہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام دیا۔ جب جس علاقے میں جس جگہ میں اللہ رب العزت کو رحمت برسانا ہوتا ہے تو حضرت میکائیل کو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ میکائیل فلاں جگہ پر فلاں علاقے پر میرا حکم ہے کہ تم اس جگہ بارش بہا دو اور پانی برسا دو۔ یہ حضرت میکائیل علیہ السلام کا ذمہ داری ہے اور یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو سور عطا کیا ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل نے اس سور کو اپنے ہونٹوں میں دبا کے رکھا ہے اور اللہ رب العزت کے حکم کا منتظر ہے۔ جس دن اللہ رب العزت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا، اس دن جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو دنیا کے تمام چیز ہلاک و برباد ہو جائے گی، تمام چیز ختم ہو جائے گی، پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب کے سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر سب لوگ میدان محشر کی طرف چلیں گے اپنے اپنے اعمال کے ساتھ۔ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم کا منتظر ہے۔ جس دن اللہ نے حضرت اسرافیل کو حکم دیا اسی دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام کی، جسے ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمے میں اللہ رب العزت نے لوگوں کے روح قبض کرنے کا کام دیا ہوا ہے۔ حضرت عزرائیل کو اللہ رب العزت نے لوگوں کے روح قبض کرنے کا ذمہ دیا ہوا ہے۔ جب کسی بندے کا روح قبض کرنا ہوتا ہے، یعنی جب کسی بندے کا دین ختم ہو جاتا ہے، وقت پورا ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت عزرائیل اس بندے کے پاس آتے ہیں اور اس بندے کے روح قبض کر لیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندے کے جسم سے روح نکلتی ہے تو اس وقت جو درد ہوتا ہے بندے کو اس کے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے اعمال کے حساب سے ان کو تکلیف اور درد ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ برے اعمال کے ساتھ مرتا ہے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ برے اعمال کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی درد میں وہ مبتلا ہوتا ہے کہ اگر ایک دوپٹے کو اگر ببل کے پیڑ میں رکھ دیا جائے اور اس کو جب اس کانٹے سمیت اگر نکالو گے تو جیسے اس دوپٹے کے ریزے ریزے ہو جاتی ہیں، اسی طرح اس بندے کے بھی جسم کے ہر ٹکڑے کے ریزے ریزے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس کو تکلیف ہوتا ہے جو برے اعمال کے ساتھ مرتا ہے۔ پھر پیارے آقا فرماتے ہیں جب بندہ اچھے عمل کے ساتھ مرتا ہے تو اس کو اس قدر خوشی محسوس ہوتی ہے کہ وہ ابھی آنکھ لگی اور سو گیا اور تھکا ہوا تھا، اس نے بستر میں لیٹا ہے اور اس کو نیند آ گئی۔ اس طرح کوئی اچھے اور اعمال کرنے والوں کا روح حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہی۔ تو یہ ہیں چاروں فرشتوں کی ذمہ داریاں الگ الگ، اور ہر ملائکہ ہر فرشتے
ہمیشہ اللہ رب العزت کی فرما برداری میں وقت گزارتا ہے، لیکن میرے عزیز اللہ رب العزت نے حضرت فرشتوں سے زیادہ حضرت انسان کو یہ مقام و مرتبہ بلند کیا ہے کہ انسان اگر اچھے اعمال کرے تو اللہ رب العزت نے ان کا مقام و مرتبہ فرشتوں سے بھی زیادہ بلند رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔